نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب اسلام عرب میں تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو عرب کے منافقین کو جو بظاہر تو مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، مگر در حقیقت وہ اسلام کے مخالف تھے اور پس پردہ رہ کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی بھی طرح سے اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ ان لوگوں نے خطرناک سازش سن 9 ہجری میں کرنے کی کوشش کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے منافقین کی اس خوفناک سازش سے آگاہ کر دیا اور ان اسلام دشمنوں کی تمام اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 9 ہجری میں یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر جمع کر رہا ہے۔ عرب کے اندر اس وقت یہ موسم بہت گرمی اور قحط کا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا اور مسلمان جوک در جوک جہاد کے شوق میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف تھے کہ منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تیار کی جائے اور اس کو بنانے کا بہانہ یہ بنایا جائے کہ جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں وہ یہاں نماز پڑھ لیں۔ مگر اس مسجد کے پیچھے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ اسے اپنا اڈا بنا کر مسلمانوں کے خلاف تخریب کاری اور سازشوں کی اسکیمیں بنانے کے لیے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ انہیں روم کے بادشاہ کی طرف سے جو خفیہ امداد اور اسلحہ وغیرہ کثیر تعداد میں دیا جا رہا تھا، اس کو اسی مسجد میں جمع کر لیں اور یہیں سے اپنی چالوں کا جال پورے عرب میں پھیلا دیں۔ یہی سوچ کر منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے بوڑھے لوگوں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چل کر اس میں نماز پڑھا دیں تاکہ اس مسجد کا رتبہ بھی بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر اس بارے میں دیکھا جائے گا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیابی کے ساتھ جنگ میں فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا اور منافقین کی اس خفیہ اور خوفناک سازش کو بے نقاب کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اس موقع کی جگہ پر جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاکستر کر دیں۔ لہٰذا اس مسجد کو، جس کی بنیاد مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پھیلانے پر رکھی گئی تھی، اسی لیے وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت تخریب کاری کے اس اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں فرقہ واریت ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک کہ وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور صاف ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ مسجد کی تعمیر ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اسے بھی فساد کی نیت سے بنایا گیا ہو تو اس کا بھی عذاب ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ثواب کا باعث بنی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی، جبکہ دوسری طرف مسجد ضرار کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے درمیان سازش تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے سے بھی منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود بھی کر ڈالا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔